سورہ نمبر 53 النجم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ قسم ہے ستاروں کی جب کہ وہ غروب ہوں، تمہارا ساتھی نہ بھٹکا ہے نہ گمراہ ہوا ہے، اور وہ اپنے جی سے نہیں بولتا۔ یہ ایک وحی ہے جو اس پر بھیجی جاتی ہے، اسے زبردست قوت والے نے تعلیم دی ہے، عاقل اور دانا نے۔ پھر وہ نمودار ہوا اور وہ آسمان کے اونچے کنارے پر تھا، پھر وہ نزدیک ہوا، بس وہ اتر آیا، پھر 2 کمانوں کے برابر یا اس سے بھی کم فاصلہ رہ گیا۔ پھر اللہ نے وحی کی اپنے بندے کی طرف جو وحی کی۔ جھوٹ نہیں کہا رسول کے دل نے جو اس نے دیکھا۔ جبریل علیہ السلام کی بات ہو رہی ہے یہاں پر۔ اب کیا تم اس چیز پر اس سے جھگڑتے ہو جو اس نے دیکھا ہے؟ اور اس نے ایک بار اور بھی اسے سدرۃ المنتہا کے پاس اترتے دیکھا ہے۔ اس کے پاس ہی بہشت ہے آرام کی رہنے کی، جبکہ سدرہ پر چھا رہا تھا جو کچھ چھا رہا تھا، نگاہ بہکی نہیں اور نہ حد سے بڑھی۔ اس نے اپنے رب کی بڑی بڑی نشانیاں دیکھیں۔ یعنی معراج کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نشانیاں دیکھی تھیں اس کی بات ہو رہی ہے۔ آیت نمبر 19 سے، بھلا تم نے لات اور عزیٰ پر غور کیا ہے اور تیسرے ایک اور منات پر؟ کیا تمہارے لیے بیٹے ہیں اور خدا کے لیے بیٹیاں؟ یہ تو بہت بے ڈھنگی تقسیم ہوئی۔ یہ محض نام ہیں جو تم نے اور تمہارے باپ دادا نے رکھ لیے ہیں۔ اللہ نے ان کے حق میں کوئی دلیل نہیں اتاری۔ وہ محض گمان کی پیروی کر رہے ہیں اور نفس کی خواہش کی، حالانکہ ان کے پاس ان کے رب کی طرف سے ہدایت آ چکی ہے۔ کیا انسان وہ سب پا لیتا ہے جو وہ چاہے؟ بس اللہ کے اختیار میں ہے آخرت اور دنیا۔ آیت نمبر 26 سے، اور آسمانوں میں کتنے فرشتے ہیں جن کی سفارش کچھ بھی کام نہیں آ سکتی مگر بعد اس کے کہ اللہ اجازت دے جسے وہ چاہے اور پسند کرے۔ بے شک جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے وہ فرشتوں کو عورتوں کے نام سے پکارتے ہیں، حالانکہ ان کے پاس اس پر کوئی دلیل نہیں۔ وہ محض گمان پر چل رہے ہیں، اور گمان حق بات میں ذرا بھی مفید نہیں۔ بس تم ایسے شخص سے اعراض کرو جو ہماری نصیحت سے منہ موڑے اور وہ دنیا کی زندگی کے سوا اور کچھ نہ چاہے۔ ان کی بات بس یہیں تک پہنچی ہے۔ تمہارا رب خوب جانتا ہے کہ کون اس کے راستے سے بھٹکا ہوا ہے، اور وہ اسے بھی جانتا ہے جو راہ راست پر ہے۔ آیت نمبر 31 سے، اور اللہ ہی ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے، اور اللہ ہی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے، تاکہ وہ بدلہ دے برے کام کرنے والوں کو ان کے کیے کا، اور بدلہ دے بھلائی والوں کو بھلائی سے، جو کہ بڑے گناہوں سے اور بے حیائی سے بچتے ہیں مگر کچھ آلودگی۔ بے شک تمہارے رب کی بخشش کی بڑی سمائی ہے۔ وہ تمہیں خوب جانتا ہے جبکہ اس نے تمہیں زمین سے پیدا کیا، اور جب تم اپنی ماؤں کے پیٹ میں جنین کی شکل میں تھے تو تم اپنے کو مقدس نہ سمجھو، وہ تقوی والوں کو خوب جانتا ہے۔ آیت نمبر 33 سے، بھلا تم نے اس شخص کو دیکھا جس نے اعراض کیا، تھوڑا سا دیا اور رک گیا؟ کیا اس کے پاس غیب کا علم ہے؟ بس وہ دیکھ رہا ہے۔ کیا اسے خبر نہیں پہنچی اس بات کی جو موسیٰ کے صحیفوں میں ہے، اور ابراہیم کے جس نے اپنا قول پورا کر دیا کہ کوئی اٹھانے والا کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، اور یہ کہ انسان کے لیے وہی ہے جو اس نے کمایا، اور یہ کہ اس کی کمائی ان قریب دیکھی جائے گی، یعنی جو
برائیاں اور اچھائیاں اس نے کمائی ہیں، پھر اسے پورا بدلہ دیا جائے گا، اور یہ کہ سب کو تمہارے رب تک پہنچنا ہے۔ آیت نمبر 43 سے، اور بے شک وہی ہنساتا ہے اور رلاتا ہے، اور وہی مارتا ہے اور جلاتا ہے، اور اسی نے دونوں قسم نر اور مادہ کو پیدا کیا ایک بوند سے جبکہ وہ ٹپکائی جائے، اور اسی کے ذمے ہے دوسری بار اٹھانا، اور اسی نے دولت دی اور سرمایہ دار بنایا، اور وہی شعرا نام کے تارے کا رب ہے۔ آیت نمبر 50 سے، اور اللہ ہی نے ہلاک کیا عاد اول کو اور سمود کو، پھر کسی کو باقی نہ چھوڑا، اور قوم نوح کو اس سے پہلے، بے شک وہ نہایت ظالم اور سرکش تھے، اور الٹی ہوئی بستیوں کو بھی پھینک دیا، بس انہیں ڈھانک لیا جس چیز نے ڈھانک لیا، بس تم اپنے رب کی کن کن کرشموں کو جھٹلاؤ گے۔ آیت نمبر 56 سے، یہ ایک ڈرانے والا ہے پہلے ڈرانے والوں کی طرح، قریب آنے والی قریب آ گئی، اللہ کے سوا کوئی اسے ہٹانے والا نہیں۔ کیا تمہیں اس بات سے تعجب ہوتا ہے، اور تم ہنستے ہو اور تم روتے نہیں، اور تم تکبر کرتے ہو؟ بس اللہ کے لیے سجدہ کرو اور اسی کی عبادت کرو۔